ایک صحابی جن کی جو آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ خوشخبری سنائیے کہ اللہ میرے گناہ معاف کریں گا۔ ہاں ضرور معاف کریں گا، لیکن میں اتنا بڑا گناہ کیا ہوں، اللہ کیا میرے گناہ معاف کریں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں معاف کریں گا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرتے ہی انسان ہجرت کرتے ہی اپنے ماقبل سارے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ حج انسان کرتے ہی اپنے ماقبل کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حج مبرور رہنا، حج مقبول رہنا، حلال پیسہ رہنا، وہ حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ انسان حج کرنے سے پہلے جتنے گناہ کیا، حج کر لوٹنے کے بعد ماں کے پیٹ سے جنم لیے جیسے گناہوں سے اللہ پاک کر ڈالتا۔ ہجرت کرنے سے پہلے جتنے گناہ کیا، ہجرت کرنے کے بعد اللہ ماں کے پیٹ سے جنم لیے جیسے گناہوں سے پاک کر ڈالتا۔ اسلام لانے سے پہلے کہتے کفر کریا، شرک کریا، کوسے مورتیاں کے سامنے سر جھکایا، کیا کیا شرک کریا، سب اللہ معاف کر ڈالتا۔ اے اللہ کے نبی اللہ میرے گناہ معاف کرتا کیا؟ میں بہت بڑا پاپی، بہت بڑا گنہگار میں، ارے کیا تو بھی کریا بھائی، تو اتنا بڑا گنہگار بول رہا۔ اے اللہ کے نبی آپ سنیں گے، آپ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ بچیاں پیدا ہوتی لہجہ کو گاڑنا، بچیاں پیدا ہوتی لہجہ کو گاڑنا، بچیاں پیدا ہوتی لہجہ کو دفن کرنا، یہ میری عادت۔ چوتھی بار میری بیوی پریگننٹ، میں بول کو چلے گیا، بہت دور ملک کو جا رہا تھا کمانے۔ اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میرا انتظار کرنا نہیں، کھڈا کھودنا لہجہ گاڑ ڈالنا۔ کئی سال کے بعد آیا، میری بیوی بولی جی بیٹی پیدا ہوئی تھی جی، تمہارا انتظار کرے نہیں، کھڈے میں گاڑ ڈالے۔ بہت اچھا کری۔ میں نے دیکھا میری بچی جو بہن کے گھر میں پلنے چھوڑی تھی بڑی ہے، وہ چھوٹی کھیل رہی ہے، باپ کے زانوں پر بیٹھ کر ہنس رہی ہے۔ میرا شوہر کسی کی بچی سمجھ کر اتنی میا کر رہا، اتنا پیار کر رہا۔ میں نے دیکھا باپ بیٹی میں بڑی میا ہے، بڑی محبت ہے، وہ بڑی محبت کر رہا ہے، اسے بوسہ دے رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کس کی بچی، کتنی پیاری بچی، کتنی اچھی بچی۔ اے میرے شوہر میں نے آپ سے ایک راز کی بات چھپایا، کیا ہے؟ وہ 23 سال پہلے مجھے بیٹی پیدا ہوئی، تمہیں گئے تھے چھوڑ کو، پریگننٹ تھی، ڈیلیوری ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، کھڈا کھود کو گاڑ ڈالی، بولی نہ جھوٹ بولی میں۔ کیا ہوا؟ بیٹی پیدا ہوئی تھی لیکن میں ماری نہیں، میری بہن کے گھر میں پلنے چھوڑی تھی۔ آج وہ بڑی ہے، بولنے کے قابل ہے، ننھے منھے باتاں کرتی، چلتی پھرتی۔ کہاں ہے وہ بچی؟ اجی تمہارے گود میں بیٹھی نا، ہماری بچی جی، ہمارا خون جی، ہماری بیٹی جی۔ اے اللہ کے نبی اتنا سننا تھا، جتنی میاں محبت اس بچی کے لیے میرے دل میں تھی نفرت میں بدل گئی۔ خاموشی اختیار کریا، کیا ابھی بولیا نہیں۔ دوسرے دن ریڈی کرو، میری بچی گھما لے کا توں کیا، جنگل میں لگ گیا، کھڈا کھودنے لگا۔ وہ مٹی میرے کپڑوں پر گرتی تو میری بچی ننھے منھے ہاتھوں سے بولتی ابا جان یہ تمہارے کپڑوں کو میلا کر رہا ہے، ابا جان یہ تمہارے کپڑوں کو میلا کر رہا ہے، ابا جان یہ تم کیا کر رہے ہو۔ کھڈا تیار ہوا، ان ظالم ہاتھوں سے اٹھا کو کھڈے میں پٹکیا اور اس کے منہ پر مٹی مارنے لگیا۔ میرے نبی میری بچی دفن ہونے سے پہلے ایک جملہ بول رہی تھی، میرے ابا میری کیا غلطی، مجھے کئی کیسا کر رہی، ابا جان ابا جان ابا جان۔ اے اللہ کے نبی میں اتنا بڑا ظالم ہوں، میری بچی کو زندہ گاڑ ڈالا۔ آج بھی میری بچی کے وہ گونجنے والی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ مرنے سے پہلے ایک جملہ میری بچی کے زبان پر تھا، ابا جان ابا جان ابا جان۔ اب بولو کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کریں گا؟ نبی کی آنکھیں نیچے ہیں، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نبی کچھ نہیں بول رہے، وہ صحابی بار بار ایک ہی سوال کر رہے، کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کریں گا؟ کیا اللہ یہ میرا گناہ معاف کریں گا؟ اللہ کے نبی آپ بولیے، کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کریں گا؟ معاف کریں گا؟ اللہ کے نبی نیچے سر کیے رو رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر جبرائیل علیہ السلام سورہ زمر کی آیت لے کر اترتے، سورہ زمر کی 53ویں آیت لے کر اترتے، 53 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ اللہ کہتا ہے اس آیت میں کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے گناہ کبیرہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، ان کو میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، میری رحمت سے ان کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ بے شک میرا اللہ ہر گناہ کو معاف کریں گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے توبہ کریں گے اللہ ہر گناہ معاف کریں گا۔ سورہ زمر کی آیت لے کر اترتے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابی تمہیں کوشش کرو کہ میری نگاہوں کے سامنے کبھی مت آؤ، میری نگاہوں کے سامنے مت آنا، ورنہ تم کو جب بھی دیکھوں گا وہ معصوم بچی مجھے یاد آ جائے گی۔ آج ایسے ظالم ہیں دنیا میں، اپاشن کراتے ہیں اسکیننگ میں، الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ کر کہ مجھے لڑکا چاہیے، لڑکی پیدا ہو رہی ہے، جاؤ اسے اباشن کرا کے مار دو۔ اے ظالموں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن اللہ تعالیٰ زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کریں گا، بول میری بندی کیا جرم تھا تیرا، کیوں تیرے باپ نے پیٹ کے اندر اباشن کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرا نکال دیا، کیوں تجھے زندہ کھڈا کھود کے گاڑ دیا۔ اللہ سوال کریں گا، وہ بچی جواب دیں گی میرے الہی میرا جرم اتنا تھا، میں بچی بن کے پیدا ہو رہی تھی، میری ماں میرے باپ کو میری دادی کو یہ گوارا نہیں تھا، دنیا میں سانسیں لینے سے پہلے ماں کے پیٹ میں میری سانسوں کو روک کر میرا خیمہ خیمہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیا، مجھے جان سے مار دیا۔ اے ظالموں، اللہ تم جیسے ظالموں کو اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا، یہ معصوم بچی کو اللہ جنت عطا کرے گا۔ اگر تمہاری زندگی میں اس جیسے کوئی اور گناہ سرزد ہوئے ہیں، وہ غفور الرحیم معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معافی مانگو، نیکیاں کرنے میں آگے بڑھو، اپنے گناہوں کی زندگی سے توبہ کرو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سامعین کو نیکیاں